الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. جو آج کا عنوان آپ کے لیے طے کیا گیا تھا وہ تھا موجودہ دور میں صحیح اور مضبوط دینی علم حاصل کرنے کی ضرورت اور اہمیت. جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ آج کل کے دور میں بہت سارے فتنے برپا ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر دینی شغف جو ہے بہت کم ہوتا جا رہا ہے. دین کا علوم حاصل کرنے کی طلب، اس کے لیے جو تڑپ ہونی چاہیے مسلمانوں کو، وہ بالکل ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمان ہر جگہ مار کھا رہا ہے، ہر جگہ پیٹا جا رہا ہے. مارے جانے پیٹے جانے سے مراد یہ ہے کہ ہر جگہ اس کو جو ہے ذلیل کیا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ دنیاوی تعلیم میں کم ہے، نہ، دنیاوی تعلیم میں، دنیاوی چیزوں میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے، لیکن جہاں دین کی بات آ جاتی ہے وہاں اس کی ساری تڑپ، ساری طلب ختم ہو جاتی ہے. تو آئیے انشاءاللہ ہم قرآن اور صحیح حدیث سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دین اسلام میں علم کا حصول یعنی علم حاصل کرنا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، کتنا زیادہ ضروری ہے، اور اس کے فضائل کیا ہیں، اور صحیح علم سیکھنا، صحیح دینی علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے آج کے دور میں ہمارے لیے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے. اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور سوچنے والے دل دیے اس لیے کہ تم شکر گزار بنو. یعنی کہ اللہ رب العزت ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جب اپنی ماؤں کے پیٹے سے، جب ہمارا ایگزسٹنس، ہمارا وجود آیا اس دنیا میں، تب ہم پہلے سے سیکھے سکھائے نہیں تھے. ہمیں اللہ رب العزت نے ایسا پیدا کیا جب ہمیں کسی طریقے کا علم نہیں تھا، لیکن اللہ نے علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا دیا ہے؟ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، ہمیں کان دیے ہیں، ہمیں دل دیا ہے، قلب سلیم دیا ہے. کیوں دیا ہے؟ تاکہ ہم اس کا استعمال کر کے اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کریں. اللہ نے یہ چیز یوں ہی نہیں دے دی ہے کہ اس کا کوئی استعمال نہیں ہے، اس کا استعمال ہے. یہاں تک کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں، بچہ جانتا ہے مسلمان کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی وہ کس کے متعلق تھی؟ وہ پڑھنے کے متعلق تھی. ہر جگہ آپ نے بیان سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، اور شروعات کی جو 5 آیتیں ہیں سورہ اقرأ کی وہ نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے کہ پڑھیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو پیدا کیا. سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی جو یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زور کس بات پہ دیا جا رہا ہے کہ آپ پڑھیے، اور صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ یہ دھیان میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے کہ آپ کو یہ پڑھنے کی طاقت، قوت کس نے بخشی ہے. اللہ کے نبی کون تھے؟ انجینئر تھے، ڈاکٹر تھے، دنیا کے بہت بڑے لٹریچر کے ماہر تھے؟ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پڑھنا لکھنا آتا ہی نہیں تھا. اور یہ واقعہ ہے، جو آپ صحیح البخاری پڑھیں گے، کتاب الوحی پڑھیں گے، تو اس میں سب سے پہلی حدیث آپ کو یہی ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حدیث
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے تو جبریل علیہ السلام نے 3-4 مرتبہ یہی لفظ کہے اقرا اقرا اقرا، اور اللہ کے نبی 3-4 مرتبہ یہی کہتے ہیں کہ مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تو پھر جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی جس نے تخلیق کی۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا علم حاصل کرنا، حدیث کے تو الفاظ ہیں کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب ایک جگہ میں اس کی تشریح سن رہا تھا اس حدیث کی، دیکھیے بگاڑ کہاں سے آتا ہے۔ اصل ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ بگاڑ آتا کہاں سے۔ امت ایک دم سے ہائٹ پہ جا رہی تھی، اچانک سے گر کیسے پڑی؟ صحابہ اکرام کا ایک زمانہ تھا رضی اللہ عنہم اجمعین، اس کے بعد میں تابعین، تبع تابعین کا ایک زمانہ تھا۔ علم، اتنا لوگ علم کے لیے تڑپتے تھے کہ ایک ایک حدیث کو لینے کے لیے، ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے کتنے کتنے میلوں کا سفر طے کرتے تھے، صرف ایک حدیث ان کو مل جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو ایسا کیا معلوم تھا دین کے بارے میں، ایسی کیا تڑپ تھی ان کے اندر جو اتنا زیادہ وہ ایفرٹ پٹ کرتے تھے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن ہمیں کیا ہے؟ ہمیں دین کی کوئی تڑپ ہی نہیں ہے۔ ریزن کیا ہے بتا رہا ہوں اس حدیث کی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ جو حدیث ہے اس کی شرح میں نے سنا ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دینی علم اور دنیاوی علم دونوں ہے۔ اگر اس بات کو آپ ایسے تشریح میں بیان کریں گے تو پھر پوری قرآن اور حدیث میں جہاں جہاں علم کا لفظ آیا ہے نا کہ جو علم حاصل کرنے جاتا ہے اس کے لیے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں، وہ بھی پھر دنیاوی اور دینی علم ہوگا۔ کریکٹ؟ تشریح اپنے من سے نہیں کرنی ہے ہمیں، اور من سے کب نہیں کریں گے ہم؟ جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اصول ہے تشریح کرنے کا قرآن کا یا حدیث کا کہ ہم اپنے من سے کوئی تشریح نہیں کر سکتے۔ اور اس تشریح کی وجہ سے آج میں دیکھتا ہوں کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دنیاوی علم بھی حاصل کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے فریضہ ہے۔ یہاں تک کہ یہ دیکھا گیا کہ دین کے شرعی احکام کو طاق پہ رکھ کر لوگ دنیاوی علم حاصل کر رہے ہیں۔ میرا اشارہ کو ایجوکیشن کی طرف ہے، یعنی کہ لوگ مرد اور عورت ایک ساتھ ایک چیئر پہ بیٹھتے ہیں، ایک کلاس روم میں بیٹھتے ہیں، اور کس نام پہ؟ کہ ان کو ایک فریضہ انجام دینا ہے جسے ہم کہتے ہیں دنیاوی تعلیم، جبکہ ایسا کوئی فریضہ ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ آپ ایک اچھے مسلمان ہو سکتے ہو اگر آپ کے پاس دنیاوی علم نہیں ہے تو، لیکن اگر آپ کے پاس دینی علم نہیں ہے، زیرو ہے، آپ ایک اچھے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ دینی علم حاصل کرنا ہماری ضرورت ہے۔ اگر ہم نہیں حاصل کریں گے تو دنیا میں کس طریقے سے ہم کو چلنا ہے اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر، یہ ہم نہیں جان پائیں گے۔ ہمیں سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا، اسے دنیاوی تعلیم میں ڈال دیا گیا، اور اس کو کچھ نہیں پتا ہے ابھی شریعت کے بارے میں، اپنے خود کے عقیدوں کے بارے میں، رب کے بارے میں، اپنے نبی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ وہ جاتا ہے، عصری تعلیم لیتا ہے، اور جیسے اس کو ڈھالا جاتا ہے دھیرے دھیرے اس میں ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ اب وہ اس ایج کو پہنچتا ہے، وہ میچور ہو جاتا ہے، اب وہ بحث کرنے والا ہو جاتا ہے، اب وہ زبان درازی کرنے والا ہو جاتا ہے۔ تب آپ اس سے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ دین کا علم حاصل کر لو۔ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اب وہ آپ کی بات سن لے گا، آپ کی بات مان لے گا؟ جب فاؤنڈیشن اس کا ڈالنا تھا، جب بیس تیار کرنا تھا، تب تو آپ نے اس کو ایولیوشن کی تھیوری پڑھائی۔ جب اس کا بیس تیار کرنا تھا کہ آپ جانیں کہ آپ پیدا کہاں سے ہوئے ہیں، تب تو آپ نے اس کے اندر ایتھیزم کھوٹ کھوٹ کے بھر دیا۔
اب جب وہ بڑا ہو گیا ہے، اس کے پاس یہ عقیدہ ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے بندر سے انسان ہوئے ہیں، اب آپ ایک دم سے اس سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام تھے، ہنسے گا ہی؟ تو فاؤنڈیشن ہمارا غلط ہے۔ کرنا یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے بچوں کو ہمیں دینی تعلیم دینی چاہیے تھی، دینی ماحول دینا چاہیے تھا، اس کے بعد میں اسے عصری تعلیم کی طرف بھیجنا چاہیے تھا، تاکہ جب اس کو خود اتنا وہ سمجھدار ہو جائے کہ حق اور باطل میں فرق کرنا سیکھ جائے، تب اس کو آپ تعلیم دیجیے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پھر وہ ان فتنوں سے بچے گا، کیونکہ جانے گا کہ میرے رب نے اس چیز سے منع کیا ہے، میرے نبی نے اس چیز سے منع کیا ہے، تب وہ بچے گا، رکے گا ان چیزوں سے۔ لیکن آپ پہلے اسے جھونک دیں گے، اس کے بعد میں ایک دم سے کوئی ہدایت پہ نہیں آتا، اور یہ راہ آپ ہی نے چنی تھی اس کے لیے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ تو علم کی بات ہو رہی تھی، تو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ علم آنے سے، ایک بات ہے کہ علم آنے سے کیا کیا ہمیں فائدے ملتے ہیں، اگر ہم علم سیکھتے ہیں تو علم آنے سے ہمیں کیا کیا فائدہ ملتا ہے، کیا جو ہے فائدہ ملتا ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کے احکام پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسا کیا چینج ہماری لائف میں آتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک علم والا شخص جس کے پاس علم ہے، اللہ نے علم عطا کیا ہے، اور ایک ایسا شخص جس کو اللہ نے علم نہیں عطا کیا ہے، اللہ خود فرماتا ہے کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بھلا کیا ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار بھی ہے۔ کہو کہ کیا وہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے، یعنی جو علم والے ہیں اور جو علم والے نہیں ہیں، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ مگر نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، اولو الالباب۔ تو اللہ کے نزدیک بھی ایک علم والا شخص اور ایک بغیر علم والا شخص برابر نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اگلی بات آتی ہے کہ انسان عمل کوئی کرتا ہے، اچھا علم کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کوئی عمل کرے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر انسان کے پاس علم نہیں ہے اور وہ عمل کر رہا ہے تو کیا اس کے پیچھے اس کی کوئی نیت ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے، کوئی انسان عمل کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نیت ہوتی ہے، بنا نیت کے کوئی عمل نہیں کرتا ہے۔ لیکن اس کے پاس جب دین کا صحیح علم نہیں ہوگا تو اس کا عمل جو ہے وہ بھی بیکار ہو جائے گا۔ کیسے؟ آپ نے بہت ایک معروف چیز سنی ہوگی، کس سے رابن ہوڈ کے سنے ہوں گے کہ وہ کیا کرتا تھا، لوگوں کا مال چراتا تھا اور غریبوں میں بانٹتا تھا، سنا ہے نا آپ نے؟ اس کو علم کی کمی تھی، اس نے کیا سوچا، وہ غلط کام کر کے صحیح عمل کرے گا، صحیح جگہ اس کو خرچ کرے گا تو یہ بڑی نیکی مانی جائے گی۔ لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا اصول یہ ہے کہ آپ کو کام بھی صحیح کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کو خرچ بھی صحیح جگہ کرنا پڑے گا، یعنی اس کا ان پٹ اور آؤٹ پٹ دونوں صحیح ہونا چاہیے۔ آپ کی نیت بھی صحیح ہونی چاہیے اور آپ کا کام بھی صحیح ہونا چاہیے۔ کئی لوگوں کی کیا ہوتی ہے، نیت خراب ہوتی ہے، کام صحیح کر رہے ہوتے ہیں۔ کئی لوگوں کی نیت اچھی ہوتی ہے لیکن کام غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہماری شریعت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہماری نیت بھی صاف ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے، اور کام جو کر رہے ہیں وہ بھی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، تبھی ہم کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ اب یہ پتہ کیسے چلے گا کہ کسی کام کے پیچھے ہماری کیا نیت ہونی چاہیے اور یا کیا صحیح ہے یا کیا غلط ہے؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ دین کا علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت
قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ۔ علم آنے سے تقوی بڑھتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی الگ الگ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ بے شک اللہ زبردست اور معاف کرنے والا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والے وہی لوگ ہیں جو اصل میں علم رکھتے ہیں۔ یہاں علماء کا لفظ جو استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ علم والے لوگ۔ اگر انسان کے اندر نالج ہی نہیں ہوگا دین کا، اللہ کا تعارف ہی نہیں ہوگا، دین کی سمجھ ہی نہیں ہوگی، تو وہ انسان ڈرے گا کس بات سے؟ وہ تو اسی طریقے سے ہو جائے گا کہ جس جانور کے گلے سے پٹا چھوڑ دیا گیا اب وہ کہیں بھی بھاگے، ہے نا؟ لیکن نہیں، ہمیں شریعت نے ایک لگام لگائی ہوئی ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک لگام لگی ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہمارا دین، ہماری شریعت۔ تو اسے سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک اور فائدہ ہے دینی علم حاصل کرنے کا کہ جس کے پاس دینی علم ہوتا ہے وہ اتنی جلدی حق کو پہچانتا ہے، یعنی حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اس کی تمیز جو ہے انسان کو دین کے علم حاصل کرنے سے آ جاتی ہے۔ قرآن میں سورہ حج میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور علم رکھنے والے لوگ جان لیں کہ یہ حق یعنی قرآن ہے تیرے رب کی طرف سے، اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ اور صحیح حدیثوں میں بھی علم کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے کچھ حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم حاصل کرنے کے ارادے سے کہیں جائے تو اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ جو شخص علم حاصل کرنے کے ارادے سے کہیں جائے تو اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ جب انسان کو یہ بات معلوم چلے گی کہ علم حاصل کرنے سے ہمیں کیا کیا فضیلت عطا ہو رہی ہے تو وہ اور جلدی جو ہے علم کی طرف بھاگے گا، ہے نا؟ کوشش کرے گا کہ میں دین کا علم حاصل کروں۔ آج کل پرابلم یہی ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے، ہمیں دنیا کے علم کی جب بات آتی ہے نا تو ہمیں فضیلتیں بتائی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دیکھیے آپ یہ کورس کریں گے، ہے نا، اس کے بعد آپ یہ کورس کریں گے تو آپ بہت بڑے انجینئر بن جائیں گے، آپ بہت بڑے ڈاکٹر بن جائیں گے، ہے نا، آپ کو فلاں جگہ بہت جلدی جاب مل جائے گی۔ لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے ساری فضیلتیں انہی لوگوں کے پاس جو آپ کو ان چیزوں کی فضیلت سکھا رہے تھے ختم سی ہو جاتی ہے، کیونکہ شاید ان کو خود نہیں معلوم ہوتا ہے وہ چیز۔ آپ نے کتنی مجلسوں میں بیٹھ کے سنا ہوگا کہ وہ کوئی علم کی فضیلت پہ بات کر رہا ہوگا۔ اکثر آپ نے یہی سنا ہوگا کہ فلاں کام کریں گے تو اس سے یہ ترقی ہو جائے گی آپ کو، ہے نا۔ کالجز میں آپ فلاں کالج میں آپ ایڈمیشن لے لیجئے، وہاں کا پڑھائی بہت اچھی ہے۔ کیا کسی نے یہ بتایا کہ فلاں کورس جوائن کر لیجئے اس سے آپ کو دین کی سمجھ بہت اچھی آ جائے گی؟ کوئی نہیں بتائے گا۔ کیوں نہیں بتائے گا؟ کیونکہ ان کو خود بھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ علم کی فضیلت کیا ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے جو شخص بھی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی سفر طے کرتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حمید بن عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ خطبے میں فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے تو اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے، اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے، اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔
یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ روایت میں کیا پتہ چلا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، ہر کسی انسان کو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اگلی حدیث ہے جامع ترمذی کی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر یا تم میں سب سے افضل شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ ہمارے دنیا کا معیار ہے کہ سب سے افضل شخص کون ہوتا ہے، ہمارے دین کا معیار یہ ہے کہ سب سے افضل شخص وہ ہوتا ہے جو قرآن خود سیکھے اور اس کے بعد لوگوں کو سکھائے۔ اگلی حدیث ہے سنن نسائی کی۔ زر بن حبیش سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک آدمی کے پاس گیا جس نے صفوان بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے کہا جاتا تھا۔ میں انتظار میں ان کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ آپ باہر تشریف لائے تو پوچھا کیسے آیا ہو؟ میں نے کہا طلب علم کے لیے۔ انہوں نے فرمایا فرشتے طلب علم کی طلب علم پر رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا موضوع کے بارے میں۔ انہوں نے فرمایا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں ہوتے تو آپ ہمیں فرماتے کہ ہم 3 دن تک پیشاب یا پخانے اور نیند کی وجہ سے موزے نہ اتاریں، لیکن جنابت کی وجہ سے موزے اتارنے ہوں گے۔ ایک مسئلہ بھی بتا دیا، ساتھ میں ساتھ علم کی ایک فضیلت بھی بتا دی۔ کیوں؟ ریزن کیا تھا؟ ریزن یہ تھا کہ آج کے جو طلبہ ہیں اگر ان کو 2 منٹ رکنا پڑ جائے کہ استاد کو دیری ہو گئی تو وہ چھوڑ کے نکل جاتے ہیں، ہے نا، یا اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ صحابی کے پاس سیکھنے آ رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں کافی دیر سے، تو صحابی جب آیا سکھانے، پوچھنے کہ تم کس لیے آئے ہو، انہوں نے پوچھا علم حاصل کرنے، تو پہلے انہوں نے ایک فضیلت بیان کر دی تاکہ جو اتنی دیر تک بیٹھا ہے اس کو یہ نہ لگے کہ میں فضول میں بیٹھا رہا یا اس کو تھوڑی تکلیف محسوس ہو۔ بتا دی کہ تم یہاں اتنے دیر تک بیٹھے ہوئے تھے نا تو فرشتوں نے تمہارے لیے پر بچھا رکھا تھا جب تم آ رہے تھے۔ یہ طالب علم کی فضیلت ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ یہ فرشتے کسی اور کے لیے پر نہیں بچھاتے، لیکن جب کوئی شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی سفر طے کرتا ہے تو راستے پر فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں۔ علم حاصل کرتے وقت ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے۔ ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے ہمیں کہ جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو کئی لوگ علم جب حاصل کرتے ہیں تو انہیں اگر سمجھ لیجئے 100 میں سے 10% بھی معلوم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد زمین پہ پاؤں نہیں رہتے ان کے۔ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ ان کے اندر ایک چیز کی کمی ہوتی ہے، خالص اخلاص کی کمی ہوتی ہے۔ اور اخلاص کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی بھی انسان کوئی عمل کرے یا کوئی بھی کام کرے تو اس کے پیچھے اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے کر رہا ہے، اللہ کی رضامندی کے لیے کر رہا ہے۔ اگر یہ اس کی نیت ہے تو اس کے اندر اخلاص آ گیا۔ تو علم حاصل کرتے وقت ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے اور ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ جیسے کہ دین میں مخلصی کے لیے اللہ کئی جگہ ارشاد فرماتا ہے، جیسے سورہ الاعراف میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل امر ربی بالقسط وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرے رب نے تو سچائی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک کرو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر۔ جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ سورہ مومن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تو اے رجوع کرنے والوں اللہ ہی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے اسے رکھ کر،
چاہے تمہارا یہ کام حق کا انکار کرنے والوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ تو پتہ چلا کہ اخلاص کی ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ انسان کو دنیا والے کیا کہہ رہے ہیں، مخالفت کرنے والے کیا کہہ رہے ہیں، اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ اخلاص کا سب سے بیسک پوائنٹ ہے کہ جب انسان کے اندر صرف اللہ کی رضامندی کے لیے ہر کام کرنے کی نیت ہوتی ہے تو دنیا والے کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس کو فرق نہیں پڑتا ہے۔ دنیا کی طرف سے جو بھی اذیتیں دی جا رہی ہوں اس کو فرق نہیں پڑتا ہے، وہ اسے برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میری جو بھی میں مشکلات جھیل رہا ہوں آج، اس کا اجر مجھے اللہ رب العزت دے گا، یہ دنیا والے نہیں دیں گے۔ تو اپنی نیتوں کو جو ہے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، علم حاصل کرنے سے پہلے ایک دم خالص رکھنا پڑے گا، ایک دم صاف رکھنا پڑے گا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے علم دین کو جس سے صرف اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، جس شخص نے علم دین کو جس سے صرف اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے محض کسی دنیاوی فائدے کے لیے سیکھا، تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک ایسی چیز جس کی فضیلتیں ابھی بیان کی گئی اور اسی کے بارے میں یہ وعید بھی ہے کہ اگر وہ اس نیت سے سیکھ رہا ہے کہ اسے کوئی دنیاوی فائدہ ہوگا، دنیا میں لوگ اسے بہت بڑا شیخ مانیں گے، دنیا میں لوگ کہیں گے کہ ارے بہت زبردست خطبہ دیتے ہیں، یہ تو بہت بڑے خطیب ہیں، یہ تو بہت بڑے مقرر ہیں، اگر اس نیت سے وہ دین کا علم حاصل کر رہا ہے، اور بھی بہت ساری نیتیں ہیں، میں آپ کو تفصیلات کے ساتھ نہیں بتا سکتا، آپ خود اتنے سمجھدار ہیں الحمدللہ۔ انسان کو دنیا میں ایک سب سے بڑی چیز جو چاہیے ہوتی ہے نا، وہ ہوتا ہے فیم، اور یہی اس کی مخلصی کھا جاتی ہے کہ مجھے لوگ جانیں، پہچانیں، لوگوں کے نزدیک میں بڑا عزیز ہو جاؤں، لوگ میرا احترام کریں۔ یہ جب نیت آ جاتی ہے نا انسان کے دل میں تو اس کی مخلصی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں یہی فرمایا گیا حدیث میں کہ کوئی دین کا علم اس لیے اس نیت سے حاصل کر رہا ہے کہ میں لیڈر بن جاؤں لوگوں کا، میں لوگوں کا بہت عزیز بن جاؤں، تو یہ نیت خراب ہے اس کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا، صرف اپنی نیت کے خراب ہونے کی وجہ سے۔ یہاں علم کی بات نہیں کی گئی ہے، اس نے صحیح علم حاصل کیا، غلط علم حاصل کیا، یہ بات ہی نہیں کی گئی ہے، بات کی گئی ہے اس کی نیت پر۔ اس لیے ہمیں علم حاصل کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو صاف کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم کس لیے، ہمارا موٹیو کیا ہے، ہم کیوں علم حاصل کر رہے ہیں، یہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایسا علم صرف دنیاوی مقصد کے لیے سیکھا جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ اگلی بات ہے کہ انسان کے پاس چاہے جتنا علم ہو، اگر وہ اس پر عمل نہیں کرتا تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ایک انسان نے بہت علم حاصل کیا کہ لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس تو بہت علم ہے، فلاں کے پاس تو بہت علم ہے، لیکن اگر وہ اس کے مطابق علم نہیں کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک ایسا شخص کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ سورہ صف میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے، ناپسندیدہ بات ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں۔ ہم دوسروں کو سکھائیں کہ ایسا کریے، ایسا کریے، ایسا کرنا چاہیے، دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، عمل ہمارے اندر کچھ نہیں ہے، تو اس سے نقصان ہمارا ہی ہے۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ کام ہے، کہ ہم دوسروں کو تو نصیحت دے رہے ہیں لیکن خود اس پہ عمل نہیں کر رہے۔ اور ایک بیسک چیز بھی ہے کہ کوئی بھی انسان جب کسی کے اندر عمل دیکھتا ہے نا دین کا، وہ زیادہ متاثر ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اس کی خطابت سے یا اس کی تقریر سے۔
ہم بہت اچھی اچھی تقریر دیتے ہیں، اس کے بعد میں ہمارے عمل ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے تقریر دی اسی کے خلاف ہو رہے ہوتے ہیں، تو انسان متاثر نہیں ہوتا۔ آج آپ دیکھیں گے اکثر لوگ کی ایک بہت کامن شکایت ہے، کیا شکایت ہے؟ فلاں صاحب تقریر تو بہت اچھی دیتے ہیں لیکن ان کا عمل ایسا ایسا ہے، جبکہ اس کی غلطی ہے کہ اس کو ان کے ذاتی عمل کو اس طریقے سے نہیں پوائنٹ کرنا چاہیے، وہ اس کا عمل ہے، اللہ اس کا محاسبہ کرے گا۔ آپ اس نے جو حق بات کہی ہے اس کی طرف دھیان دیں، لیکن پھر بھی آج سب سے بڑا ریزن دعوت کی کمزوری کا مسلمانوں کا یہی ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا لوگوں کو اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ بات ہے۔ تو دعوت کی شروعات اصل میں کہاں سے ہوتی ہے؟ ہم دین کی دعوت کی سوچتے ہیں نا کہ ہم بھی لوگوں کو دین سکھائیں، دین کی دعوت دیں، اصل شروعات کہاں سے ہوتی ہے معلوم ہے؟ ہمارے عمل سے۔ ہم جو عمل کرتے ہیں نا اس سے متاثر ہوتا ہے سامنے والا، کیا اس کے پاس کچھ تو ہے ایسی چیز کہ اتنے اچھے عمل کر رہا ہے، کیا ہے وہ چیز؟ اب وہ آئے گا علم حاصل کرنے، اب وہ سیکھنے آئے گا آپ سے۔ آپ کے عمل ہی اچھا نہیں ہے، آپ چاہے جتنے بڑے عالم ہوں لیکن آپ کا عمل اچھا نہیں ہے تو وہ آپ سے نہیں سیکھنے آئے گا، آپ سے نہیں بیٹھے گا آپ کے پاس زیادہ دیر تک، کیونکہ وہ کہے گا ان کو تو میں نے جو ہے ابھی وہاں پہ مال بیچتے ہوئے دیکھا، یہ کم زیادہ کر رہے تھے وہاں پہ، ہے نا، یہ تو جھوٹ بولتے ہیں اور دین سکھا رہے ہیں۔ تو عمل بہت اہم چیز ہے اگر آپ کے پاس علم ہے تو۔ اگلی چیز ہے کہ علم ہو جانے پر اس پر عمل کرنا اور حق کو واضح کرنا، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اور جو لوگ حق معلوم ہو جانے کے بعد اس کو چھپاتے ہیں، اللہ کی ان پر لعنت ہے۔ اللہ رب العزت سورہ البقرہ میں فرماتے ہیں ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی روشنی، تعلیمات اور ہدایتوں کو چھپاتے ہیں حالانکہ ہم انہیں سارے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور سبھی لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اب یہ ان کی بات آ گئی جن کو علم حاصل ہو گیا، اب وہ چھپا کے بیٹھے۔ یہاں چھپانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس کو علم ہے وہ یوٹیوب چینل کھول کے سکھا رہا ہے یا اس نے ایک مجلس تیار کر لی ہے۔ یہاں ایک اور چیز ہے جس کے اوپر لوگوں کی نظر نہیں جاتی ہے، اور وہ کیا ہے معلوم ہے؟ نہی عن المنکر۔ ہم نے کوئی برائی دیکھی اپنے پاس ہوتے ہوئے، ہمیں پتہ ہے یہ غلط ہے، ہم چپ بیٹھتے ہیں وہاں۔ کیا یہ علم کو چھپانا ہے؟ غور کریے ذرا اس بات کو۔ ہم نے دیکھا، ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ ہمارے سامنے جو کام ہو رہا ہے یہ شریعت کے عین خلاف ہو رہا ہے، لیکن ہم اسے نہیں روکتے، ہم چپ بیٹھے رہتے ہیں، تو کیا یہ علم کو چھپانا ہے؟ اور اگر یہ علم کو چھپانا ہے، ہمیں اس بات کا علم تھا، کیونکہ ہم تو لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیا بلغوا عنی ولو آیہ، کہ تمہیں ایک بھی چیز معلوم ہو تو پہنچا دو۔ تو اگر ایک چیز بھی معلوم ہو تو روکنے کا حکم نہیں ہے اس میں، پہنچا دو کا کیا مطلب ہے؟ وہ غلط کام کر رہا ہے، آپ کو معلوم ہے غلط کام کر رہا ہے، آپ نہیں روک رہے، آپ عالم ہو یا آپ کو علم ہے اس چیز کا، آپ چپ بیٹھے ہو، یہ بھی علم کو چھپانا ہی ہوا نا۔ اگر آپ روک دیتے تو اس تک وہ علم پہنچ جاتا، وہ مانتا نہیں مانتا یہ بات کی بات ہے، لیکن آپ نے کیا وہ علم پہنچایا؟ آج اکثریت یہی کر رہی ہے کہ ہم اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں لوگ غلط کام کر رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کس ڈر سے، اللہ کو چھوڑ کر پتہ نہیں کس کا ڈر غالب آ گیا ہے لوگوں کے اوپر کہ اس کو روک نہیں پاتے ہیں۔ اور یہی ریزن ہے کہ ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط ہو گئے ہیں کہ کچھ بھی کر کے اب ہمیں دین پروپیگیٹ کرنا ہی ہوگا۔ اگر اب ہم نہیں سدھریں گے، اگر اب ہم نہیں اٹھیں گے کہ نہیں اب ہمیں ٹائم آ گیا ہمارا کہ اب ہم بتائیں لوگوں کو کہ صحیح چیز کیا ہے، تو اب پھر اوپر سے اور تھوڑیا ہوگی، ہماری بہت پٹائی ہونی ہے۔ اور وہ حدیث بھی یاد رکھیے، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی نے کہا نا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب تم لوگ بہت کاٹے جاؤ گے، ہے نا، تو صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی ہم کیا تعداد میں کم ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ نہیں، تم تعداد میں تو بہت زیادہ ہو گے لیکن تمہارے اندر وہن ڈال لیا جائے گا،
اور یہ وہن کیا چیز ہے؟ دنیا کی محبت اور موت کا خوف. آج یہی ہے نا ہمارے اندر کہ اس سے فلاں چیز کہہ دیں گے، موت تو نہیں، ایٹ لیسٹ ڈانٹ دے گا، مار دے گا، گھر سے نکال دے گا، کچھ تو کرے گا. یہ اس ڈر سے ہم وہ غلط کو غلط نہیں بولتے ہیں. کتنی غلط بات ہے. اور یہی علم کو چھپانا ہے میرے بھائی، ہے نا؟ یہی علم کو چھپانا ہے. ہم سمجھ نہیں پا رہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں علم ہے تو ہم لوگوں کو بتائیں، یہی علم کا فریضہ انجام دے دیا ہم نے. نہیں، اگر ہم غلط دیکھ رہے ہیں، ہمارے علم میں ہے کہ یہ غلط ہے، ہم نہیں روک رہے ہیں، یہ بھی علم کو چھپانا ہے. آگے اللہ سورہ البقرہ میں یہ بھی فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ فرماتے ہیں البتہ جو اس رویے کو چھوڑ دیں، جن سے غلطی ہو گئی، اور اپنے رویے کو سدھار لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگے، تو ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. تو اللہ رب العزت نے آگے کی بھی بات بتا دی. کیا بتا دیا؟ کہ اب جن لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے، وہ نہیں کر پائے، اس کو فریضہ انجام نہیں دے پائے جو کہ علم بتانا تھا ان کو، اب اگر وہ کرنے لگے اور پرانی چیز سے انہوں نے توبہ کر لی، تو اب اللہ رب العزت انہیں معاف کر دے گا. انشاءاللہ اس کی اگلی نشست جو ہے، کیونکہ یہ ایک پارٹ میں تو پوری بات مکمل ہونا مناسب ممکن نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس کی جو اگلی نشست ہے وہ اگلے منتھ ہوگی، جو درس رکھا جائے گا انشاءاللہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں جو بھی بات کہی سنی گئی ہے اس کو اپنے دل میں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.